والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے، پاک کرامت رکھے. ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد میں احباب بیٹھے ہیں تو پتہ تو لگنا چاہیے نا کہ درود پاک پڑھا گیا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور ادھر کوشش کریں اپنا مزاج بنائیں کہ کہنا نہ پڑے ادھر. ٹھیک ہے جی. اور میں احباب سے بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں کہ یار پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہم تو قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے. قربان جاؤں حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے. پتہ نہیں حضرت جی اتنی سستیاں کیوں آ گئی ہیں ہم میں. اور میں دکھ سے اللہ میرے لوں نہ پڑھو، میں نے کی لگے میں تو تقریر کر کے گیا، لیکن بھائی میں تقریر کرنے نہیں آیا. ہم تو اس نظریے سے نکلے ہیں چلو حضرت کچھ سکھاں گے کچھ سکھاواں گے حضرت. ٹھیک ہے اللہ میرے لوں نہ پڑھو کوئی، میں تو لنگ جائیں، لیکن کیوں لنگ جائیے حضرت. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب حضرت جی ان کا نام آئے تو ہم تڑپ اٹھیں حضرت. حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے. آج ہم اپنے اپنے لیڈروں کے نعرے مارنے کو تو تیار ہیں، تو کیا حضور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا ہے؟ آپ یہاں نواز شریف کے خلاف بات کر کے دیکھیں گولیاں چل جائیں گی حضرت. آپ یہاں خان صاحب کے خلاف بات کر کے دیکھیں گولیاں چل جائیں گی. پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت. حضور کے لیے ہم نے کیوں خاموشی اختیار کر لی ہے؟ کیوں خاموش ہیں ہم سارے؟ ٹھیک ہے جی. کوشش کریں یہ مزاج بنائیں کہ کہنا نہ پڑے حضرت. بس جب ان کا نام آئے تو قربان جائیں. دیکھو نا میرے ایک بزرگ ہیں، وہ بڑے درد سے پھر ایک بات فرمایا کرتے تھے. اب فرمایا کرتے تھے ہمارے اسلاف وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں اور اسیوں کے مکھن کھاندے ہیں دند کس دینے. مکھن ہی ہے نا حضرت. اب کیا ہے؟ اگر آپ نبی علیہ السلام کا نام لیں گے تو کیا ابو جہل آپ کی گردن اتار دے گا؟ ابو جہل ہے کوئی؟ نام لے کے تو دیکھو یار، لوگ خود نیچے بٹھائیں گے تمہیں کرسی پہ بٹھائیں گے، لوگ تمہاری جوتیاں اٹھانے کے لیے لڑیں گے، لوگ تمہارے اوپر پھول پھینکیں گے، لوگ تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے. نام لے کے تو کیا داتا صاحب کسی وکھرے سیارے کی مخلوق تھے؟ ہم کیوں داتا صاحب سے پیار کرتے ہیں؟ اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑا پیار کرتے تھے. باقی اور کوئی وجہ نہیں. داتا صاحب کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، ان کا کوئی ڈی ایچ اے میں بنگلہ نہیں تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا. ان کی دولت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ حضرت جی کچھ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں. ٹھیک ہے جی. اور جب بھی موقع ملے، جب بھی موقع بنے، جب بھی بہانہ بنے تو کوشش کیا کریں کہ بڑی محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کریں. یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام سن رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. میں تو اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں
کہ بھائی یہاں تو ہمیں بابوں کی سمجھ نہیں آ رہی، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کسی نے ایویں تو نہیں لکھا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میں آپ کو چلو کتابوں کی باتیں تو کتابوں میں بھری پڑی ہیں نا، میں آپ کو اپنی ایک بات سنا دیتا ہوں. میں یہاں بھی 1 سال پڑھتا رہا ہوں، یہ نبی پورہ سٹاف ہے نا جامعہ نظامیہ، میں 1 سال یہاں بھی پڑھتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہم لاہور چلے گئے. تو میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور سیالکوٹ میں جہاں میرا گھر ہے وہاں ہمارے گھر کے بالکل سامنے قبرستان تھا جہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے. اور کوشش کرو کہ ذرا جی بزرگاں نہ یاریاں رکھو. اسی اج کل یاریاں لا لیاں نے پیسے والے نال. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہے. کیا دیں گے حضرت جی؟ تو یاری لگانی ہے تو اللہ والوں سے لگاؤ، غلام بننا ہے تو حضور نبی علیہ السلام کا غلام بنو. کیوں؟ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے. ہاں حضرت جی جس نے وہاں کی غلامی کی وہ تو بابا فرید بن گئے حضرت جی. جس نے اس در کی غلامی کی وہ تو حضور غوث پاک بن گئے حضرت جی. لیکن کیا ہے؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. او بھائی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہیں. اور ایسا عطا فرمائیے. ہمارے ایک بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں میں مجھے جو ہے نا مجھے بلاوا آیا مدینہ پاک سے. یہ آپ اپنے اس بھی جملے کی اصلاح فرمائیں. یہاں بڑے ایسے احباب ہیں جن کی گردنوں میں سریے ڈال گئے ہیں حضرت، اور جی میں ہر سال ہی ہوتے ہونا. بھی تو کون ہونا؟ تو ہر سال ہوتے ہوئے ہیں، تو ایتھے بھی نہیں ہو سکتا. وہی نے جڑے ہر سال تینوں بلا لیندے نے ہیں. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا جی میں ہر سال ہی ہوتے ہونا چلیا وہ نہ ہوں تو ایتھے بھی نہ ہوئے ہیں. حقیقت ہے بھائی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. حضرت جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرت میاں وہ نہ ہو تو ایتھے بھی نہ ہوئے ہیں، تو اتھے دیاں گلاں کتے کرن ڈے ہیں. ہاں وہ تینوں بلاندے نے تو اتھے ہونا. میاں ہم نے تو یہی سنا ہے بھائی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. خود بندہ کہاں سے چلا گیا حضرت؟ وہ نہ چاہے تو میاں تو پیر نہیں پڑ سکتا تو کوئی بھی. مالک کے رنگ ہے بھائی، جے یار فرید چا کرم کرے ایباں والیاں دے متھے لا لڑیاں حضرت. تو ایویں پہ. اور اس سال میں کہتا ہوں یہ اللہ نے بڑے بڑوں کے سریے توڑے ہیں. اجی میں ہر سال رمضان چوتھے ہونا، آخر جی تو آ کے 10 فرید کی سانو، اج تو ہونا نا تو آ کے 10 فرید کی سانو. نہیں بھائی یہ سریے نکالو اپنے اپنے سارے حضرت، اور جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرو. اور یہ کہا کرو منو ہر سال وہ بلا لیندے ہیں. حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ہیں جی وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا حضرت. مدینہ پاک تو وہ خطہ ہے کہ جس کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے حضرت. ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. یہ ایویں نہیں باتیں کرے، یہ ایویں جی تھی مدینہ مدینہ بڑا کر دے. تجھے کیا بتاؤں، مدینہ ہے تو سارا کچھ ہے حضرت. ہیں ہو نہ یہ پھول تو یہ سارے رنگ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت. ہیں یہ سارے رنگ انہی کے ہیں حضرت. وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ فرماتے ہیں مجھے 5 دن مدینہ طیبہ میں گزر گئے. تو آپ فرماتے ہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا. اللہ یہ بھی اللہ کے رنگوں میں سے کوئی رنگ ہی تھا. باقی تو مدینہ طیبہ وہ خطہ ہے جس کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں. ہاں حضرت جی مدینہ نہ ہو تو ہم نے کہاں کسر چھوڑی ہے حضرت؟ وہ کون سا گناہ رہ گیا جو ہم نے نہیں کیا حضرت؟ وہ گناہ جو پہلی امتوں میں فردن فردن موجود تھے حضرت، آج ہمیں اجتماعی طور پہ موجود ہے حضرت. زنا دن بدن عام سے عام ہوتا جا رہا ہے. ہماری بچیوں کے دوپٹے غائب ہو رہے ہیں حضرت. لباس دن بدن چست ہو رہے ہیں. داڑیاں رکھنی ہم نے چھوڑ دی ہیں. مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، سینمے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اسٹیڈیم آباد ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. 5 منٹ بعد ہم چیک کر رہے ہیں وہ فیس بک پہ جو میں نے اپنی کھوتے کے ساتھ تصویر لگائی تھی کتنے لائق آئے نیچے ہیں.
حقیقت ہے حضرت، یہی ہے اور کیا ہے. میں کہتا ہوں تو جتنا مرضی تصویر لا لا پھر بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے حضرت. اور میں حضرت جی میں آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، میں کہتا ہوں بھائی تو نے ایک تصویر اپلوڈ کی نا، میں کہتا ہوں 2 کروڑ لائک بھی مل جائے پھر بھی جو تو ہے تو نے وہی رہنا ہے میاں. کھول یار قرآن شریف، ایک بار کول شریف ہی پڑھ لے تینوں 10 پارے تلاوت کرن دا ثواب ملے گا. لیکن کیا ہے حضرت، چند لمحوں کے بعد ہم کھول کے دیکھ رہے ہیں فیس بک کو کہ وہ جو میں نے تصویر کھوتے کے ساتھ اپلوڈ کی تھی کتنے لائک آئی ہیں حضرت. کھول قرآن میاں، اے قرآن نورانی شیشہ حق دارا دکھاوے، جو ایسنو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے. اور اقبال نے کتنا درد رویا تھا. آپ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. کیا یہ باتیں اب صرف سننے اور سنانے کے لیے رہ گئی ہیں کہ امام حسین امام علی مقام نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا؟ یہ کیا باتیں سنانے کے لیے رہ گئی ہیں؟ وہ چلے تو کدی گھر بھی نہیں کھول کے ویکھیا ہے. چلو حضرت جی ہم بھی اتنی دور سے، میں ڈائریکٹ ابھی کوئٹہ سے آ رہا ہوں لاہور، تھوڑی میری فلائٹ لیٹ ہو گئی، اسی وجہ سے تھوڑا میں لیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں ابھی سب اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لیتے ہیں ہم سب کو کتنا بخار ہے. یہ میں آپ کو پیچھے کی نہیں پوچھ رہا، میں صرف آپ کو آج کی پوچھنے لگا ہوں. اور اگر کسی نے کھولا ہے تو باواز بلند جواب نہیں دینا تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. دل میں جواب دو، جن کو جواب دینا ہے ان کو پتہ ہے. آج ہی سارے اپنا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں. کتنی دیر ہوگی قرآن شریف کھولیں؟ چلو کھولنا تو دور کی بات، اتنا ہی بتا دو حضرت جی قرآن پاک نو ویکھیاں کتنی دیر ہوگی. یہ حضرت ہمارا حال ہے. چلو آج کتنی بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک، آج کتنی بار اللہ کو یاد کیا؟ اور بندے اور آپ دیو آؤ محنت کریے یار، چھوڑو یہ نہیں ٹھیک ہے. نکلو ان باتوں سے، قرآن کھولو. آج گھروں میں ٹیلیں لگی ہیں، لیٹرین میں کہیں لاکھ کی ٹیلیں لگی ہیں، لیکن سکون کوئی نہیں ہے. سکون کیا ٹیلیں لگانے سے سکون آتا ہے؟ سکون تو اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. جتنے مرضی عالی شان مکان بنا لو، سکون اللہ کی یاد میں ہے. سکون اللہ کی یاد میں. تو حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 5 دن گزر گئے، فرماتے کچھ کھانے کو نہیں ملا. وہ پکے غلام تھے حضرت، ہماری طرح کے غلام نہیں تھے حضرت. فرماتے میں ادھر نہیں گیا، فرماتے میں سیدھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں جا کے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا غلام ہوں، آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا. کاکا اون نہ اٹھی پتر، بیٹھا رہ تھلے، تو پتر بار بار اٹھیں گا مینوں چاکا لگتا ہے، بیٹھا رہ آرام، اللہ تینوں سلامت رکھے. عرض کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور کہتے یہ بات عرض کر کے نا، کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں جا کے سو گئے. کہتے اب سوئے خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور مجھے آ کے جگایا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمانے لگے اے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. وہ چلے کدی دلوں واسطے مارو، ویکھو کنا کرم کر دے ہیں. امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. پکار تو صحیح کبھی حضور نبی علیہ السلام کو سچے دل سے، دے ہاں کدی آواز ہونا، پھر ویک کرم ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ادھر ہم آواز دینے کو تیار ہی نہیں. اسی کیا ہی سود لے لیں گے، دودھ چ پانی پا لیں گے، دال چ وٹے پا لیں گے، کھوتے دا گوشت کتے دا گوشت لوگوں کو کھوا چھڑاں گے. لیکن اسی اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ چرز نہیں کرنا. مانگ کے تے ویکھو یار کدی. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. بے وفا ہیں تو یہ حال ہے، با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. اب دیکھو ذرا جی، با وفا ہوتے تو پھر یہ ہوتے ہیں. اب فرماتے خواب میں کیا دیکھا کہ مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. اب فرماتے جب میں خواب میں سویا، بیدار ہوا نا حضرت مولا علی کے جگانے سے، تو مولا فرمانے لگے اوے ابو الخیر تو سویا، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں.
کہتے میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں دیکھا تو بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو نہ چوما خواب میں، تو آگے سے نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے، یہ لے پھر روٹی کھا۔ کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے دستے مبارک سے روٹی عنایت فرمائی، اور کہتے میں نے وہ روٹی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا کھانی شروع کر دی۔ کہتے روٹیاں پہلے بھی بڑی کھائیں بعد میں بھی بڑی کھائیں لیکن اس جیسی روٹی کبھی نہیں کھائی ہے۔ فرماتے مجھے یاد ہے جیسے ادھر آپ دیکھتے ہیں نا شادیوں پہ نان کو درمیان میں سے کاٹ کے 2 کر دیتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے کھا رہے تھے۔ کہتے میں نے بڑے سلیقے سے کھائی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی کھائی تھی، آدھی کھائی، آدھی میرے ہاتھ میں تھی، خواب میں جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ کہتے آدھی کھائی آدھی میرے ہاتھ میں تھی، تو کہتے کیا ہوا کہ آنکھ کھل گئی، سپنے دے وچ ملیا ماہی گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاؤں۔ لیکن اکھ تے کھولنی پیندی ہے نا، اکھ تے کھولنی پیندی ہے۔ یہ فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے قربان جاؤں وہ جو آدھی خواب میں ہاتھ میں بچ گئی تھی جب جاگا تو پھر بھی ہاتھ میں تھی۔ مانگ کے تو دیکھو یار، وہ پھر ایسا عطا فرماتے ہیں خواب میں بھی دیں تو جاگ بھی جائیں تو عطائیں ختم نہیں ہوتی ان کی۔ اور فرماتے دوسرا کرم یہ تھا کہ جو آدھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھائی نا، جب بیدار ہوا تو اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ نہیں تو بات وہی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی صدا یہی ہے کہ ہم نے حضور نبی علیہ السلام کا در چھوڑا ہے۔ آج اپنے حالات دیکھ لو، آج ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں کوئی باندر کا بچہ بیمار ہو نا تو اس کو بھی بچانے کے لیے کہیں ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں، لیکن دیکھ لو حضرت آج ہمارا کیا حال ہے۔ نہیں، اگر چاہتے ہو نا کہ آج بھی عزتیں بحال ہو جائیں تو میں آپ سے فروخ آباد والوں یہی گزارش کروں گا، اللہ اور اللہ دے رسول نال وفا کرو، نماز نہ چھٹو کوئی بھی، نماز ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ یہ ہمارا ایک بڑا خوبصورت نام ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، اب قادری بزرگ ہیں، اب مرید تھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، لیکن حضرت جی وہ مرید ہماری طرح کے مرید نہیں تھے، ہم صرف اس لیے مرید ہیں جو کو کام پھنس گیا نا تو پیرا گل جانا ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مرید نہیں ہیں حضرت، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مرید نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مرید تھے حضرت، ان کی طلب ان کی جستجو اللہ تھا حضرت، ان کی طلب ان کی جستجو حضور کی محبت تھی حضرت۔ ہم نے تو یہ سلسلے صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں، اور کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، یا آپ نے جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کی نا تو آپ نے ارشاد فرمایا حبیب عمر پہلے واوی لنگ گئی ہے تو جیڑی تھوڑی جی رہ گئی انہیں ضائع نہیں کرنا۔ ہاں حضرت جی نہ ضائع کرو۔ دیکھو نا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے کتنا کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ حضرت جی جنوں جنوں سنیا آ گیا نا تیاری شروع کر دی، ہوں ساری ڈھل نہیں بنتی، سنیا آ گیا نا مالک دا، اکھاں ہوں کمزور ہون لگ پہ، دند نہیں لن لگ پہ، وجود چو طاقت نہیں رہی ہوں، اے سنیا ہے مالک دا۔ اور یہ بات صرف میاں محمد بخش صاحب کرتے تھے، چلو اختلاف کر سکتے تھے لیکن سب نے یہی بات حج بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی اسی وزن پہ لکھا، اب فرماتے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور۔ اٹھی حضرت جی، ہوں ساری سستی نہیں بنتی، اور باقی ماشاءاللہ جوان بچے کثرت سے بیٹھے ہیں، ایک دے خراب نہ ہو جان کے نہیں، یہ چٹے آن کے پھر ویکھا نہ پائی کوئی چٹیاں شٹیاں نہیں کھانی۔ یہ بلا کچھ پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمیں بھی ڈرا دیتے ہیں۔ میں ایک ختم پہ نا ہمارے سیالکوٹ میں جمعے کے دن ختم تھا، اور اس کا خوف میں جب بات سناتا ہوں انہیں لگتا ہے میرے لوں کھلو گئے،
اس کا خوف آج بھی میرے اندر موجود ہے. وہم ہی نہیں نا حضرت جی کہ نہیں جی یہ تو عمر ہی کھ نہیں ہے, یہ تو بڑیاں عمرہ رہندی ہیں نا. بھائی تینوں کنے کہہ ہڑیا, کیا تجھے چٹھی آئی ہے کہ تو نے 60 تک؟ اللہ اللہ سب کو لمبی عمریں دیں بھائی, لیکن تیری مرضی تو نہیں, مرضی تو اس کی ہے میاں. ہاں تجھے کسی نے سرٹیفکیٹ دیا کہ تو نے 70 پہ جانا ہے؟ اللہ اللہ سب کو لے کے جائے, میری دعا ہے اللہ سب کی عمر ہو, لیکن بھائی جو حقیقت ہے اس کو بھی تو تسلیم کرو نا. میں وہ قبلہ ختم پہ گیا, جیسے میں سٹیج پہ آیا تو حضرت پڑھ رہے تھے وہ گڈی والا کلام, تو اللہ کوشش کرو حضرت جی, بڑے بڑے اچھے کلام ہیں ہمارے پاس. تو وہ بچہ نے بڑا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا. اب آپ کو پتہ ہے دور اس طرح کا ہے کہ بچے تو دور, بڑوں کو قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا کوئی بھی حضرت ہیں جی. میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا شاید یہ علماء بیٹھے نہیں میں سے کسی کا بچہ ہے, ادائیگی بڑی اچھی, مخارج بڑے زبردست, لہجہ بڑا زبردست. میں نے کہا یہ جو علماء تشریف لائے ان میں سے کسی کا بیٹا ہے. وہ جب وہ پڑھ کے بیٹھ گئے نا, تو میں نے جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی نا اس مسجد کے امام و خطیب, میں نے ان سے پوچھا میں حضور بڑا بچے نے سونا قرآن پڑھا ہے, کدھر بچہ ہے؟ تو مجھے آگے سے کہنے لگے حضور جس جوان کے ختم پہ آپ آئے ہیں نا یہ اسی کا بچہ ہے. جب اس نے لفظ جوان بولا نا تو میں ڈر گیا. پھر آگے سے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی اس کی عمر 11 سال ہے, یہ سب سے بڑا ہے, اس سے چھوٹا 9 سال کا ہے, پھر اس سے چھوٹا 7 سال کا ہے, اس سے چھوٹی پھر 3 سال. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں, میں ڈر گیا. میں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا, میں نے خود سے سوال کیا. میں نے اپنے آپ سے پوچھا, میں سلیمان صحیح دسی وہ دل منیا ہونا 3 سال دی دھی چھڑ کے جانتے کنے وہم پے نے میرے سامنے. بھائی تینوں کنے پوچھنا, تو چودھری ہے تو لوکاں دی چودھری ہے, وہ تے آپ ہی بادشاہ دا بادشاہ ہے. تیرا وہم ہی ہے کہ میں پتہ نہیں کی شے ہے. ایتھے دو آرڈر آندا بڑے بڑے چودھریاں نو پھڑ کے لما پا لیندے نے حضرت ہیں. حقیقت میں کہہ رہا ہوں, جو سرکاری آرڈر آنا ہے حضرت, جنرل ضیاء الحق تو بڑا بھاجی کو چودھری آنا ہے, ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ کوئی طاقتور لیڈر آنا ہے حضرت جی. تینوں کنے میاں پوچھنا ہے, تیری پراڈو تیری پیلی تیری جائیداد کنے ویکھنی میاں, تیری تے ایویں تھوڑی جی پیلی ہوے وہ ملکاں دا مالک ہے میاں. میں حقیقت بات ہے میرے اجے ویکھو لو کنڈے کھلو, مینوں اینا کہ ڈر لگدا ہے کہ دا دل کیتا ہونا ہے جی 11 سال دا پتر چھڑ کے جانتے, لیکن سانوں پوچھنا کنے میں حضرت. اس لیے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا, آپ نے فرمایا عذر بہانہ چلنا نہ, میرے بچے چھوٹے نہیں وہ جی, میری 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 پہلی بالکل تیار کھلوتی ہے جی, میری تیاں ویاہن والی ہیں, تینوں کنے پوچھنا ہے؟ عذر بہانہ چلنا نہیں, او جو آکھے سو کریے, دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے. میاں اینڈ تیرا مسیت دا پھٹا ہے, کیوں مسیت نہ لڑائی پائی ہے؟ تو پاویں لینڈ کروزر تے بہنا ہے, پاویں تو ویگو ڈالے تے بہنا, اینڈ تیرا مسیت دا پھٹا ہی ہے میاں. وہ دے تے تینوں ننگا کر کے نا اسے مسیت دے پھٹے تے تو اسے مسیت دی منجی اتے تو قبرستان جانا ہے میاں. اینڈ تیرا مسجد ہی ہے. اوے اج ہی آ جا, کیوں نہیں آن ڈیا میاں, اج ہی آ جا, کیوں نہیں آن ڈیا. عذر بہانہ چلنا نہیں, جو آکھے سو کریے, دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کھل کھل مریے. یہاں تے چلو کوئی بندہ اٹھ کے کھلوئے جڑا کہ جی میں نہیں ٹہنا, چلو سو دے بھی گل کر لینے, مندے ہو نہ ٹہنا ہے, مندے ہو ٹہنا ہے, پھر جی کیوں نہیں لفن دے دے. پھر میاں صاحب نے فرمایا ٹہ جا. حضور ٹہ گیا تو پھر کی کریے ہوں؟ فرمان لگے لوئے لوئے پر لے کڑیے, جے تجھ پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اچے ٹبے شیراں ملے, اچے ٹبے شیراں ملے, تے تھل ملے مرغائیاں, چاراں نکراں موت نے ملیاں, فضل کری رفسائیاں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کو چھوڑ کے شیش محل چلیا, کو پلیا ناس تے نخریاں وچ, کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. پھر بابا فرید بولیا, فرماندے نے ویک فریدہ مٹی پھلی, مٹی ہے نا حضرت مالک نے رنگ کر چھڑے, مٹی بول دیے, مٹی ویکھ دیے, مٹی سن دیے, مٹی ٹر دیے. ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی, مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی, مٹی اسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. آمین. کیڑے پلیکھیاں جو پہ گئے ہیں تو یار,
تینوں قبرستان ویکھ کے کیوں ڈر نہیں لگتا ہے؟ تیرا دل ایڈا ہی سخت ہو گیا جنازہ پڑھ کے بھی نرم نہیں ہوندا ہے؟ کی ہو کی گیا تینوں میاں؟ تو کیوں بھول گیا ہے کہ تو جانا ہے میاں؟ تو جانا ہے، تو جو کوئی نہیں ہے تو جانا ہے، تو عام ہے تو پھر بھی جانا ہے، تو خاص ہے تو پھر بھی جانا ہے۔ میاں رب نہ لولا ویخ پھر تینوں کیویں دیاں بادشاہیاں دے گا۔ ہاں حضرت شعر یاد رکھنا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اے سنو حضرت کی ہوندے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی توبہ کی حضرت، اور پھر مرشد نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور تلقین کیا اس میں ذات اللہ، فرمایا حبیب عمر پہلے واوی لنگ گئی، جڑی رہ گئی ضائع نہیں کرنی، رب راضی کرنا۔ پڑی فقیر نے تسبیح تے بہ گئی حضرت، اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہنا حضرت۔ ہوں تے سوکھا کام ہو گیا نا حضرت، لیکن حقیقت وچ فقیری بڑی اوکھی ہے میاں، حقیقت چ فقیری بڑی کہ امام حسین نے کر کے نہیں دسی کربلا چ ہیں۔ آئے ویکھو شانہ ذرا ویکھو میاں صاحب، میاں محمد بخش صاحب کی فرماندے، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا۔ ایتھے کیڑا حضرت جی زور والا جڑا ٹل جے، اسپیشلی جگہ ماڑا ہوئے پھر تے میں دو چنڈا ایویں سٹ چھڑنی ہیں، میں نے کی کر لینا ہے۔ لیکن حضرت جی یہ میری بات یاد رکھنا، ماڑا ہوئے تے ضرور ٹل جائیے حضرت جی۔ ہاں میں تمہیں دس چلا جائے حضرت جی، ماڑا ہوئے نا ضرورت کھچ لئی حضرت، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقتور تو تے ڈری ماڑے کو دا بھی بہت ادھر بھی بہت ڈرے۔ گل کیتی حضور تگڑے کو تے ڈرن دی سمجھ آندی، ظاہر ہے پولیس والے نال، ایم این اے نال، ایم پی اے نال کچہری وہ سلام دعانی ہے، اندر کرا دے گا، ذلیل کرے گا، انج کرے گا اونج کرے گا۔ ماڑے نے کی کر لینا؟ ماڑے دا نہ کوئی یار، نہ ماڑے دا پیر، نہ ماڑے دا کوئی رشتہ دار، انہیں کی کر لینا میرا؟ جڑا فرمان دے ہو کہ تگڑے کو تے ڈری تے ماڑے کو ادھر تو بھی بہت ڈری۔ آپ نے فرمایا میاں ماڑے کو تاں ڈری انہیں کھ نہیں کرنا، لیکن وہ مالک نے بڑا کچھ کر چھڑنی۔ ہاں ہاں بڑا دھیان رکھیے حضرت جی، ہاں بڑا دھیان رکھیے حضرت۔ میں ماڑے دی آنا بڑے بڑے تھم ڈگتے ویکھے جی تھلے حضرت، جدوں ماڑا ہوئے ہاتھ کھچ دئی حضرت جا۔ اور کربلا چ امام حسین نے کر کے دسے حضرت، یزید دی کی اوقات سی حضرت، حضور تے اشارہ فرماندے تے کربلا دا نقشہ بدل کے رکھ چھڑ دے حضرت۔ لیکن کی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے، تے دین دنیا دے سائیں ہیں۔ آئے ٹل کے تے ویکھ میاں جتن جتن ہر کوئی کھیڈے۔ ساڈے پاکستان دا مزاج جتنی ہے نا اج کل، میں جتنا ہے جت کے کی کر لیں گا، کیڑا تینوں کپ ملنا ہے؟ آر کے ویکھ ذرا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہرن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا۔ ہر کے تے ویکھو حضرت جی، ویکھو پھر ہوندا کی ہے؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، دسیا حضرت جی۔ یہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی۔ ہاں اور واقعی حضرت جی میں چلو اس حوالے سے یہ بات کر کے میں واپس آ جاؤں گا، یہ اللہ جل شانہ آپ کو مدینہ پاک لے جائے گا یار۔ میں سنی جڑے نے نا حضرت جی، سنی تو میں نہیں سنت پہ عمل کرنا، لیکن اسی سنی ہیں۔ آمین کہو، اللہ دلیری نہ ہو سکتا، قبولیت دا وقت ہوئے سارے لگے جائیے حضرت جی، لیکن ہوں تو ٹائم لنگ گئے نا حقیقت ہے حضرت۔ وہ حضرت بہلول دانا سن نا، بہ کے تو مٹی دے مکان پہ بنان ریت دے، ہارون رشید لنگیا نال زبیدہ خاتون بھی، پوچھا بہلول کی کرن دے ہیں؟ فقیر نے ویکھیا، فرمایا جنت دے محل بنان دے ہیں۔ تو فرمایا بنا کے کرنے کی نہیں؟ انہیں کہا ویچنے نے۔ انہیں کہا جا کم کر، تن تے کپڑے نہیں ہے، جنت دے محل ویچن دے ہیں۔ وہ لنگ گیا، پیچھے زبیدہ آئی، فرمایا حضرت کی کرن دے؟ فرمایا جنت دے محل بنان دے، ویچنا جی؟ کنے دا؟ 5 درہم دا۔ ایلو جی لے لیا۔ رات میں جا کے ستا، خواب چ ویکھیا بہت بڑا محل ہے، اور دے دروازے اتنے لکھا ہے زبیدہ دا محل۔ اندر جان لگا، دربانہ نے نہیں جان دیتا، ٹھیک ہے جی۔ پتہ لگا کہ کتوں خریدے ہے؟ انہیں کہا جنہیں بہلول کو خریدے ہے۔
اگلے دن لب کے نا پھر پہنچ گیا حضرت پھر پہ بنا کہندا حضرت کی کرن ڈے ہو فرمایا جنت دا محل بنان ڈے فرمایا بیچنا جی فرمایا قیمت کی کہ آدھی سلطنت یا حضور نوں کل 5 دا ویچ چھڑیا مینوں ادھی سلطنت فرمایا تو ویکھ کے آیا ہے موقع ہوندا ہے نا حضرت جی لنگ جاندا ہے جی ہن میرے کیا تسی آمین کہنا تے موقع تے لنگ گئے حضرت جی گڈی تے لنگ گئی دی حضرت جی اوش ریا کرو یہ موقع ہوتے ہیں حضرت یہ بات یاد رکھیں حضرت جی زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب ادائیں ہیں کچھ خاص خاص وقت ہیں کچھ خاص حضرت ہیں موقع ہوندے نے حضرت حضور دی محفل بیٹھے ہوئے سارے دلیری نہ کہندے آمین نہ سارے جاندے میں جرمدار آئے بھائی کن کی محفل میں تم لیکن موقع ہوتے ہیں گزر جاتے ہیں حضرت یہ اللہ لے جائے نا تو اللہ لے جائے نا تو وہاں آج بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان موجود ہے جیسے سعودیہ والوں کی عادت ہے نا انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا ہے اس مکان سے انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اس کو مسمار کر دیا چھوٹا سا ایک کمرہ رہ گیا جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہوئی اور اس کمرے کے اوپر آج بھی لکھا ہے بیت الحزن غم کا گھر اور یہ ہو نہیں سکتا وہاں جائیں تو آپ کو رونا نہ ہے بڑا رونا ہے ایسے دل نرم ہوتا ہے نا وہاں جا کے تو میں مختصر کروں گا تاریخ نے بڑا لکھا ہے اس مکان کے حوالے سے کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ سے واپس تشریف لائے نا تو آپ نے پھر جو مدینہ میں گھر تھا وہاں سکونت نہیں اختیار یہ باہر گھر آ کے بنایا آپ نے پھر اسی میں رہے حضرت وہ لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی نا جس پر یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ کے نا اسی مکان میں آیا حضرت کے پاس پناہ مانگی آپ نے 3 دن اور 3 راتیں پاس رکھا جب جانے لگا نا تو حضرت نے کثیر مال بھی عطا فرمایا لکھا ہے کہ تھوڑا سا واپس آ کے پھر عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے پچھانے آنے میں آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ خیال آیا عرض کی کرتا ہے حضور جب پچھان لیندے تے اپنے والد اور بھائیوں دے قاتل نوں گھر تے نہ رکھ دے آپ نے آگے سے فرمایا سن لو جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلی تلوار چلائی تھی نا میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے آج کردار نہیں ہے حضرت 10 محرم پہ بڑے حلوے بانٹے بڑی کھیریں پکاؤ امام حسین کا لنگر ہے پکاؤ لیکن بھائی کردار کہاں ہے یار کربلا کھیروں کے لیے تو نہیں سجی تھی کربلا تو کردار کے لیے سجی تھی حضرت کردار لے کے آؤ حضرت اور جریا کرو مولا علی فرماندے نے چنڈ مار دینا والا پہلوان نہیں بلکہ نہ مارن والا پہلوان ہے حقیقت ہے اوکھا کام ہے نا حضرت جی تانوں سجے کھبے نہیں او جا رہ گئے او جا رہ گئے او آہو یار میں رہ گیا رہ کے تے ویکھو کدی آکھو آہو یار میں رہ گیا جدے تو کہ مان لیا نا کہ آہو میں رہ گیا ادھر ہی تیرے تے کرم ہو جانے میاں ہاں بھائی بارش آ رہا آپ نے فرمایا چونیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون کٹے پریاں اجز وہاون تے قرب حضوری پاون حضرت ہیں بڑے بڑے بدماش بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے پہلوان آئے حضرت کتنے جڑا دیاں قبراں ہیں لیکن آج تو ہیں کم 700-800 سال پہلے ایک بابا آیا جدا نام سی بابا فرید ہیں ذرا عاجزی دیکھیو حضرت جی ہیں عاجزی دیکھنا ذرا جنوں کہتے ہیں جی میں رہ گیا حضرت ذرا شعر سننا فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس بابا فرید اپنے آپ کو کہن دے دیں فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش میں رہ گیا میں رہ گیا کدی رہ کے تے ویکھو یار چنڈ مار کے بھی ویکھیا جے کدی رہ کے بھی تے ویکھو یار پھر ویکھو حضرت دی کرم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے ہاں حضرت باتیں بڑی ہیں لیکن بس کچھ مجبوری بن گئی میری بھی کہ پیچھے سے معاملہ سارا لیٹ ہو گیا بہرحال یہ بات میں کر کے آپ سے زیادہ چاہوں گا پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع بنایا تو ٹھیک ہے جی جے کو کہ نا تو رہ گئے ہیں کہیں آہو میں رہ گئے ہوں ہاں حضرت جی حضرت مولا علی مشکل کشا وہ ہر بندے نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھایا ہوا ہے جی غلام اہل بیت دے غلام ہیں جو جویں دے سی حضرت جی اور تمہیں بتاؤں اہل بیت والے کون ہیں حضرت جی تلوار ماری اس نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی اور لکھا ہے کہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار کاٹتی کاٹتی کن پٹی تک آ گئی حضرت ایتھے تے حضرت جی پاچھا لگ جائے تے گنا نکل آندی نے گولیاں چل جاندی نے
گرفتار ہو گئے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ لیٹے تھے، پانی پیش کیا گیا آپ کی بارگاہ میں، حضرت کی اس کی چہرے پہ نظر پڑی، فرمایا پہلے اینو پیو، فرمایا پہلے اینو پیو، پانی لے کے گئے، بوکس تھا نا دل میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اس پانی میں کچھ ملایا گیا مجھے مارنے کے لیے، اس نے نہیں پیا، پانی اسی طرح واپس آیا، تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن جی تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا نا تے علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیندا ہے، او تو رہ گئی کئیو آ میں رہ گیا رہ کے دیکھو زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتے ہیں رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، رہ کے تے ویکھ نہیں ہے او ویکھ وارث شاہ دا مزار اج بھی زندہ ہی ہے، ہاں جنڈے اللہ شیر خان جڑا رہ گیا سی حضرت جنوں اسی کہنے کہ رہ گیا سی، کدی رہ کے تے ویکھ نہیں، کدی اللہ واسطے ہاتھ روک کے ویکھ، کدی اللہ واسطے معاف کر کے ویکھ، کدی اللہ واسطے غصہ پی کے ویکھ، کدی اللہ واسطے لکھ کے ویکھ، پھر ویکھ تینوں اللہ کنیاں بلندیاں عطا کرے گا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی تسبیح پڑھ لئی تے اللہ 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 جڑا مرشد نے سبق دیتا، اور حضرت جی دعا کریا کرو یا اللہ پرونٹھے کھان دی عادت پہ گئی ہے، ان پرونٹھے تے رکھی ہیں، اللہ حضرت نے بھی عرض کی نہ پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں، کیونکہ بڑا ڈاڈا کام ہے حضرت، پرونٹھے کھان دی عادت پئی ہوئے تے سکیاں کتنے کھادیاں جاندیاں، لیکن نئی فقیر تھی آزمائش حضرت، آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لیکن لکھا کہ بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا، وہ آ کے نا آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو، دن آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، تسبیح لوٹا مسلح قرآن شریف لیا جنگل ٹر گئے، جڑا مرشد نے سبق دیتا سی پکایا سارا دن، رات پڑی تو گھر آ گئے، بیوی پہلے انتظار میں کھڑی تھی، آتے سب سے پہلا اس نے سوال یہ کیا حبیب مزدوری کیتی جے، آپ نے فرمایا وہ کیتی ہے، پھر پوچھ دیجیے مزدوری کیتی تے کتنے مزدوری کی، آپ فرماندے نے میں ٹالیا انہوں، میں کیا گل ہے وی میرا جڑا مالک ہے نا بڑا کریم ہے، مینوں مزدوری منگدے ہیں شرم آ گئی ہے کریم کے نہیں ہے کریم میں تو ٹورن پھرن دے دینا، جو کریم نہ ہوتا تو سب تو پہلے میں ہی تمہیں کوئی نہیں تھی لبنا، کریم ہے اور کنا کریم ہے، ہمیشہ جنہیں جوان بچے پتر بیٹھے بہت اپنے آپ کو کنٹرول کو ڈرو حضرت ان بچہ ربی کا لشدید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور چ ایک چور پھڑیا گیا، تمہیں پتہ اسلام چ چور دی سزا ہے ہاتھ وڈ دے ہوتا، جو ہاتھ وڈن لگے نا تو رو پیا کہندا حضور مینوں چھڈ دیو، آپ نے فرمایا کیوں تو چوری نہیں کیتی، فرمایا چھڈ کیویں دوں، عرض کردا حضور اس لیے چھڈ دو کہ میں جو پہلی چوری کیتی ہے تو پھڑ کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پے، آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آندی، تو چوری کرنا تو جھوٹ بولنا پہلی باری تو پھڑدا ہی نہیں ہے، بڑا دھیان کریے، بڑا دھیان دریو ہمیشہ، لیکن پتر جدو پھر پھڑدا جے نا پھر بڑا ڈاڈا کام جی، بڑا ڈاڈا کام، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کو در در خیر منگائیں، ہمیشہ ڈریو دیکھو ماڑے دا بڑا دھیان کری، دکھ اس مینوں اپنے معاشرے تے ماڑے نہ کھلون والا کوئی بھی نہیں ہے، بڑا دھیان کریو، بی بی صاحب چپ کر گئی، کہنے لگی اچھا چلو کل، آپ فرماندے نے اگلے دن پھر اونج ہی گیا، رات پئی گھر آیا، پھر کل والا سوال مزدوری کیتی، فرمایا تے پیسے، آپ نے فرمایا میرا مالک بڑا کریم ہے مزدوری منگدے ہیں شرم آ گئی، بی بی صاحبہ غصے جا کے کہنے لگی ہوں جدو کل جاؤ گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا، پہلے 2 دن دی مزدوری لینی، جے تے دے تے پھر وہ کام کرنا نہیں تو پھر کسی اور دا کریو جا کے، حضرت جی ان کسی فقیر نوں پتا کہ تیر کیویں لگدا ہے اتھے آ کے، آپ فرماندے نے میری اکھاں بھج گئیں، انہیں گل کی کر چھڑی، کیونکہ حضرت یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ تو فقیر نوں پتا ہے حضرت جی اللہ دے رسول نہ تعلق کی ہے، حضور بلے شاہ نے کیا نہیں سی، آپ فرماندے نے جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن نظارہ آسا نہیں یار وٹانا، ہائے 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 ہائے، جیڑی مہندی
رنگ نہ دیوے کی اس دا لانا سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا ہے. فرماندے میں ساری رات روندا رہا نے کہہ کی چھڑے کتنے جاواں اوندا در چھڑ کے ہے کوئی ایسا 70 ماواں تو بعد پیار کرنا والا. بہرحال فرماندے تیسرا دن آیا میں پھر ٹر گیا. سارا دن اونجی اللہ اللہ کی تھی. رات پئی تے گھر آ گیا. فرماندے نے بڑا پریشان اج انہوں کی کہاں گا کیویں ٹالاں گا پتہ نہیں کی کہے گی. فرماندے نے میں کیا باہر ہی بہ جاؤ ادھی کی رات ہوئے گی نا کن ٹپ کے ٹر جاؤں گا. فرماندے نے میں تسبیح کڈی پھر بہ گیا پھر اللہ اللہ شروع کر چھڑی. پھر میں نے ادھی کی رات ہوئی نا میں گھر آیا تو کی ویکھاں کہ جڑا نا وہ کروں دھواں پیا اٹھے تو کچھ پکن دی خوشبو پئی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا ادھی گھر رات نو فقیر دے گھر چولہا کیویں بل پیا. کہندے نے پھر خیال آیا پنڈو کسی نو ترس آیا ہونا کو دے گیا ہوئے گا کچھ. ہوں تو کن ٹپن والی گل ہی نہیں سی نا ہوں تو ظاہر بوہا ہی کھڑکانا سی. فرماندے نے میں بوہا کھڑکایا. فرماندے نے بی بی نے دروازہ کھولیا تو کی ویکھنا کہ بڑی خوش ہے تو کپڑے بھی نویں پائے. کہ میں بڑا حیران ہویا نہیں خوش کیا ہوں تو نویں کپڑے کتوں لے. فرماندے نے سوال میں خود نو کیتا جواب وہ دیندی ہے. کہندی حبیب وہ کدے کل کام کرتے رہے ہو تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. فرماندے نے میں پوچھا کیوں کی ہویا. کہنے لگی آپ ہی گھر آ کے دیکھ لو. فرماندے نے گھر گیا تو ویڑا بھریا ہے جو جو چاہیے سی مالک نے سارا کچھ ہی ڈوریا ہے. کہنے لگی تسی تے مزدوری کرن ڈے سو نا اے تہاڈے مالک نے بندے بھیجے سن تے سارا کچھ وہ دے کے گئے. فرماندے نے میں رو پیا. فرماندے نے مینوں روندیاں ویکھ کے نا ذرا بھی دل نرم پی گیا. تو مینوں کہنے لگی حبیب رو نا صرف سامان نہیں آیا نال پیغام بھی ہے. صرف سامان نہیں آیا پیغام بھی ہے. فرماندے نے میں پوچھا پیغام کیا ہے تو کہنے لگی پیغام ہے آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں اسی مزدوری چ نہیں آن دیں گے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہیں. تو سورے جائیں پیکے جائیں پرال جائیں مامے ال جائیں چاچے ال جائیں خالہ ال جائیں پھپھو ال جائیں تیرے تیرے محلے جی تے رب دا گھر ہے تو کدی آیا ہی نہیں ہے. نہیں یار آؤ آؤ کچھ کر لئیے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. وما علینا الا البلاغ المبین.